28 صفحہ نمبر 28 آیت نمبر ہے 94 آیت نمبر ہے 94 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جس انسان نے بھی نیک عمل کیا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ جس آدمی نے بھی نیک عمل کیا شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ جس آدمی نے بھی نیک عمل کیا شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ مومن ہو۔ چونکہ جو اپنے اللہ کو رب نہ مانے وہ اپنے اللہ سے اپنے عمل کا بدلہ کیسے مانگ سکتا ہے؟ ایک آدمی پاکستان کی ریاست کو تسلیم ہی نہ کرے تو ظاہر ہے اس کو یہاں کے رہنے والے باشندوں کے جو حقوق ہیں وہ ہرگز مل نہیں سکتے۔ جو بندہ اللہ ہی کو نہ مانے، ایمان جن جن باتوں پر لانا ضروری ہے، نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول اور اللہ تعالیٰ سے بدلہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان ہو۔ ایمان بنیاد ہے۔ آگے اللہ نے کیا پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، یہ لوگ اپنی کوششوں کی ناقدری نہ دیکھیں گے۔ جس نے بھی نیک عمل کیا اس کے پاس ایمان ہے، اس نے جو بھی نیک عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے نیک عمل کی قدر و قیمت ضرور دیکھیں گے۔ بھائی یہ کون ذات اعلان کر رہی ہے جو بے نیاز ہے؟ بھائی ذرا متوجہ ہو، کون ذات اعلان کر رہی ہے جو اس وقت اولاد ماں باپ کی خدمات کا اعتراف نہیں کرتی؟ ساری زندگی جس اولاد کو سینچتے سینچتے باپ خود بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ میں نے خود کانوں سے ایک صاحب کو سنا، اس کے والد نے محنت سے پیسہ خرچ کر کے اس کو ڈاکٹر بنایا، وہ اپنے باپ کو کہہ رہا تھا آپ نے کون سا نیا کام کیا، سارے لوگ کرتے ہیں، آپ نے کون سا میرے لیے کوئی میدان مار لیا۔ والد جو ہے اپنے بیٹوں کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا اپنے آبائی گھر بیچ دیتا ہے، اپنے جائیداد پر پلاٹ بیچ دیتا ہے، ریڑیاں لگانے پر آ جاتا ہے، کس کس سے قرض لیتا ہے، پتہ نہیں کون کون سے جتن کرتا ہے اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے۔ کل کو یہ بچے کہتے ہیں ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ بڑھاپے میں باپ کو یوں روٹی دیں گے جیسے کسی فقیر کو دیتے۔ میں نے کسی درس میں عرض کیا تھا
اور وہ درس چونکہ اس طرح کے ریکارڈ بھی ہوتے ہیں، تو گجرانوالہ ایک دوست نے مجھے دوبارہ دعوت دی، کہنے لگا جی جو درس آپ کا یہ ہے یہ یہاں دوبارہ دو۔ میں کہ یار مجھے یاد نہیں رہتے، پہلا میرا درس مجھے سناؤ پھر میں یاد کر کے دوبارہ دے دوں گا۔ وہ درس کیا تھا کہ اس وقت ہمارے رزق میں برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ ماں باپ کو محتاج سمجھ کے روٹی دیتے ہیں، ماں باپ کو اخراجات محتاج سمجھ کے دیتے ہیں۔ اس سے بڑا بدبخت کوئی ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کو کمزور سمجھ کر دے؟ ماں باپ کو تو جو بھی دینا ہے ان کی عظمت میں دینا ہے، ان کے احترام میں دینا ہے۔ اگر والد کے پاس لاکھوں کروڑوں ہو پھر بھی بہت ماں باپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتے ہوئے کیفیت یہ ہو کہ میرے پاس جو کچھ ہے انہی ہستیوں کی دعا کی برکت سے، انہی کی کوششوں سے ہے۔ اور اب ماشاءاللہ ہماری صورتحال یہ ہے، میں نے اسی درس میں عرض کیا تھا، ہم تو اپنے مسجد کے امام کو، کسی عالم دین کو بھی کچھ دیں گے محتاج سمجھ کے دیں گے۔ ماڑا ہے اگر تھوڑا سا بھی اپنے مولوی صاحب کے بارے میں پتہ چل جائے نا کہ یار اس کی جیب میں چند ٹکے ہیں، تو کہو مولوی صاحب کو بڑے پیسے دیں۔ اسی لیے علم میں برکت نہیں ہوتی، علم ہماری نسلوں کی طرف منتقل نہیں ہوتا۔ ماں باپ کو عظمت کی وجہ سے دیں گے۔ کسی بھی عالم دین کو اگر ہم، میں نے اسی درس میں مثال بھی دی تھی، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ہدیہ تحائف دیتے تھے، توبہ نعوذ باللہ محتاج سمجھ کے دیتے تھے کہ مکہ سے اجڑ کر آئے ہمارے پاس، نہ نہ نہ۔ ان کی عظمتوں کی کیفیت یہ تھی، حضرت انس فرماتے ہیں میں جب بھی گھر میں داخل ہوتا، میری ماں ام سلیم کوئی خوشبو والا کھانا پکا رہی ہوتی، مجھے پہلے پتہ چلتا تھا میری ماں نے سب سے پہلے برتن میں ڈال کے مجھے کہنا جا پہلے اللہ کے نبی کو دے کے آ۔ میں جب گھر آتا کوئی اچھے کھانے کی خوشبو محسوس کرتا، میں اسے کو کہہ دیتا اب مجھے کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس۔ ممکن نہیں میری ماں ام سلیم کوئی اچھا کھانا پکائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ممکن نہیں سعد بن عبادہ کوئی اعلیٰ کھانا پکائے۔ سب سے پہلے بچوں کی ڈیوٹی تھی کس کو دے کر آؤ؟ وہ اللہ کے نبی کو محتاج سمجھ، ان کے دلوں میں حضور کی عظمت۔ اس لیے ماں باپ کو دینا عظمت و احترام کی وجہ سے، ان کے مقام اور مرتبہ کی وجہ سے، دیتے ہوئے جذبات یہ ہو کہ دنیا میں میرا جو کچھ وجود بنا، جو کچھ میرا مستقبل سنورا، وہ انہی ماں باپ کی دعاؤں سے، انہی کی خدمتوں سے، انہی کی خدمتوں سے۔ بہرحال میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ زمانہ وہ ہے کہ اولاد ماں باپ کی قدر نہ جانے۔ اس میں ہمارے رب ہم مجھے اور آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فلا کفران لسعیہ، تم اپنی کوششوں کی ناقدری نہیں پاؤ گے، بلکہ اس سے بڑھ کر تم وہ کچھ پاؤ گے جو تم نے کیا نہیں ہوگا۔ بھائی ذرا غور کرنا، ہمارے یہاں نامہ اعمال میں وہ کچھ پاؤ گے جو تم نے کیا۔ حدیث میں ہے ایک مسلمان نے حج کا احرام باندھا، نیت کی، حج کر نہ سکا، فوت ہو گیا حالت احرام میں، تو قیامت والے دن تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا، حج پائے گا۔ حج کیا نہیں، حج پائے گا کہاں سے؟ اللہ فرمائیں گے فلا کفران لسعی، ہم تمہاری کوششوں کے قدردان ہیں، تم نے کوشش کی، ہم نے مکمل تمہارے۔ بھائی قرآن نے کیا کہا ہے؟ ایک نیکی کا بدلہ کتنے گنا ملے گا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ نماز ایک پڑھی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، 27 گنا تک بدلہ ہے۔ کیوں جی؟ حدیث میں کیا ہے؟ یہی نماز اگر مسجد حرام میں پڑھی ہو تو کتنا ہے؟ یار 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مسجد میں پڑھی ہو تو 1,00,000، ایک نماز 1,000 کے برابر۔ اتنا بڑھا چڑھا کر اس کو اللہ فرما رہے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ ایمان لانے والا ہو، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، اپنی کوشش کی ناقدری نہ دیکھے گا وہ، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم لوگوں کی ساری نیکیاں لکھ رہے ہیں، ہمارا ایک نظام ہے۔
وحرام علی قریۃ اہلکناہا، ہم نے حرام کر دیا ہے، ناممکن ہے کسی بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کیا، انہم لا یرجعون، وہ پھر پلٹ نہ سکیں گے، وہ رجوع نہ کر سکیں گے۔ اس کے دو مطلب مفسرین نے لکھے۔ ہم جب کسی بستی پر پکڑ کرتے ہیں، کسی قوم کو پکڑتے ہیں، تو پھر عموماً یہی ہوا ہے کہ انہوں نے توبہ نہیں کی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی قوم کو پکڑ لیتے ہیں جناب، ان کو مٹا دیتے ہیں دنیا میں، پھر ان کا وجود باقی نہیں رہتا۔ جس کو یہاں سے مٹایا جائے گا تو واپسی کا اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ حتی اذا فتحت، یہاں تک کہ جب کھول دیا جائے گا یاجوج اور ماجوج کو، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، وہ ہر اونچی جگہ سے یوں بھاگے آ رہے ہوں گے جیسے پہاڑوں سے کوئی پھسلتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، جب قیامت کا وقت بالکل قریب آ جائے گا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ یاجوج ماجوج ہے۔ پچھلے پارے میں کہ دوسرے رکوع میں میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس سے گزرے، مسجد میں کچھ صحابہ کرام جمع تھے، آپس میں کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی بعض دفعہ پوچھ لیتے تھے تم کس موضوع پر گفتگو کر رہے ہو، تمہارے درمیان کیا گفتگو چل رہی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہمارے درمیان قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ بھائی انہوں نے کیا عرض کیا؟ اللہ کے حبیب ہمارے درمیان کیا ہو رہا ہے؟ قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس کی 10 علامتیں ظاہر نہ ہو جائیں، 10 نشانیاں نہ ظاہر ہو جائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نہ آ جائے، یاجوج ماجوج نہ آ جائے، سورج جو ہے وہ مشرق کی بجائے مغرب سے نہ نکل پڑے، ایک جانور نہ نکل آئے، اور ایک دھواں نہ جو پوری زمین کو نکل لے گا، ایک آگ جو سارے لوگوں کو اکٹھا کر لے گی، 3 جگہ بڑے بڑے علاقے دھسے گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک عرب میں، ملک کا ملک، شہر کے شہر زمین میں دھس جائیں گے۔ جب تک یہ 10 علامتیں نہ ہوں گی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ یہ 10 بڑی علامتیں صحیح احادیث میں، اور ان میں قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا تذکرہ کیا؟ یاجوج ماجوج کا۔ قرآن نے بھی ان کا 2 جگہ ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں حضور کا صحیح ارشاد ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، دجال ان کے ہاتھوں مارا جائے گا، اسلامی بہترین حکومت چل رہی ہوگی، پھر یاجوج ماجوج آئیں گے۔ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائیں گے میرے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ یاجوج ماجوج بھائی کس کی مخلوق ہے؟ اس حدیث میں ذکر ہے۔ آپ ایمان والوں کو لے لیجئے، میری ایک مخلوق حملہ آور ہو رہی ہے، تم سارے کوہ طور پر چلے جائیے، مصر کا پہاڑ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کو جمع کریں گے اور کوہ طور پر لے جائیں گے۔ یاجوج ماجوج یوں حملہ کرے گی، حدیث میں ایک پانی کے بہت بڑے ذخیرے کا نام آتا ہے، ایک وادی کا، تبری۔ کیا نام آتا ہے؟ تو کے ساتھ تبری۔ وہ بہت بڑی نہر کے اوپر سے جب گزریں گے نا، تو یاجوج ماجوج کا پہلا جو لشکر کا ابتدائی حصہ ہوگا وہ پوری نہر کو پی جائے گا، اور یاجوج ماجوج کے لشکر کا جو آخری حصہ ہوگا نا، وہ کہے گا یار یہاں پانی تھا وہ کدھر گیا؟ وہ زمین کے خزانوں کو یوں پی جائیں گے، دنوں میں زمین پر موجود اشیاء خرد و نوش کا صفایا کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے اوپر کھانے پینے کی چیزوں کی اتنی قلت ہوگی کہ گائے کا سرا 300 گرام سونے کے بدلے بکے گا۔ بھائی کتنا سونا؟ 300 گرام۔ وہ پوری زمین کے خزانوں کو
چاٹ جائیں گے، صفایا کر جائیں گے، کھیتیاں کی کھیتیاں، علاقے کے علاقے سرسبز و شاداب جہاں گزریں گے بعد میں شک بھی نہیں پڑے گا کہ یہاں کوئی باغات اور فصلیں تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگے گئے، اللہ اس مصیبت سے اپنے بندوں کی جان چھڑا، اب تو زمین پہ بچا ہی کچھ نہیں۔ جب دعا مانگیں گے تو ان کی گردنوں میں کیڑا پڑے گا، اور حدیث میں ہے یہ ایک بندے کی موت کی طرح مر جائیں گے، یعنی اچانک یوں مریں گے جیسے ایک ہی جان ہو، لمحات میں لاکھوں کے لاکھوں مریں گے یہ، اور دیکھتے دیکھتے ہی زمین پر یاجوج ماجوج سب مر جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے اتریں گے، زمین پر تعفن، ان کی لاشوں سے تعفن پھیل جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ اب یہ زمین رہنے کے قابل نہیں ہے۔ حدیث میں ہے پھر بختی اونٹ کی گردنوں جیسے پرندے آئیں گے اور وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، ان کی لاشوں کو۔ صحیح حدیث ہے مسلم میں۔ آج کوئی اب اس کو مانے نہ مانے، ہم تو ایمان لاتے ہیں کس پر؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر۔ بختی اونٹ کی گردن جیسے پرندے آئیں گے، وہ ان کی ساری لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، اور اس کے بعد ایسی بارش ہوگی کہ زمین کی کوئی کچا پکا کوئی جگہ نہیں بچے گی، اور وہ زمین جو ہے اللہ تعالیٰ اس بارش کے ذریعے پوری زمین کے تعفن کو صاف ستھرا کر دے۔ اور بھائی حدیث میں اگلے الفاظ پتہ کیا ہے؟ یہ قیامت کی، چونکہ اس وقت یاجوج ماجوج بھی، حضرت عیسیٰ بھی، دجال بھی، بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہوگی، یہ قیامت کے آخری مراحل ہوں گے۔ پھر اللہ زمین کو حکم دے گا اپنی برکتوں کو نکالو ذرا، زمین اپنی برکتوں کو اگلے گی، اور زمین ایسی برکتوں کو اگلے گی، حدیث میں ہے کہ ایک انار اتنا بڑا ہو جائے گا کہ پورے خاندان کے لیے ایک انار کے دانے کافی ہوں گے، اور وہ انار کے چھلکے سے اپنے کمرے کی چھت ڈال لیں گے۔ اتنی برکتیں، یہ زمین کی بہاریں اور برکتیں چلیں گی۔ پھر اچانک ایک صبح کو ٹھنڈی ہوا چلے گی، اور وہ ٹھنڈی ہوا جو ایمان والے مسلمان ہیں ان کو حدیث میں ہے بغل کے نیچے۔ بھائی کہاں؟ بغل کے نیچے ٹھنڈ لگے گی، اور ان سب کو نمونیا، نزلہ زکام ہوگا، اور دنوں میں ایمان والے سارے کے سارے اللہ تعالیٰ ان کو موت کے ذریعے اپنے پاس بلا لیں گے۔ آگے اس حدیث کے آخری الفاظ ہیں، پھر زمین پر کوئی مومن باقی نہیں رہے گا، زمین پر ایسے بے حیا اور کمینے لوگ رہیں گے، وہ جانوروں سے بدتر ہوں گے۔ بھائی وہ کیسے ہوں گے؟ جانوروں سے بدتر۔ پھر وہ جو جانوروں سے بدتر لوگ ہوں گے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کریں گے۔ قیامت کا جو جھٹکا ہے جس پر اس سارے نظام کو لپیٹ دیا جائے گا، یہ بدترین بے حیا کافروں پر آئے گا، ایمان والوں پر۔ حدیث میں ہے وہ ہلکی پھلکی ٹھنڈی ہوا آئے گی، ہلکا پھلکا زکام ہوگا، اور اس کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اپنے پاس بلا لیں گے۔ اپنی زمین کو پاک لوگوں سے اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگوں کو اپنی زمین سے اٹھا لیں گے، اور پھر کیا ہو؟ قرآن اسی کی طرف یہ عائشہ واقترب الوعد، پھر بھائی وعدے کا وقت کیا آ جائے گا؟ بالکل فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں کافروں کا لفظ ہے۔ وہ جب قیامت آئے گی نا تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ الذین کفروا، کن لوگوں کی؟ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا۔ شاید پچھلے درس میں کسی نے دوست نے مجھ سے عرض کیا تھا، جی یہ پہلی مرتبہ سنا ہے کہ قیامت ایمان والوں پر نہیں آئے گی۔ میں نے کہا بھائی اس آیت کو دیکھ لو کہ یہ جو جھٹکا آئے گا، قرآن نے کیا کہا؟ الذین کفروا۔ اس وقت اگلے الفاظ بھی مسلمان کے نہیں ہو سکتے۔ اس وقت کافر کیا کہیں گے؟ یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا، ہائے افسوس ہم اس سے پہلے اس قیامت کے بارے میں کس میں تھے؟ غفلت میں تھے۔ بل کنا ظالمین، بلکہ ہم تو ظلم کرنے والے۔
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انکم یقیناً تم بھی وما تعبدون من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پوجا کرتے تھے حسب جہنم تم سب کس کا ایندھن ہو جہنم کا ایندھن ہو تم سب جہنم کا ایندھن ہو انتم لہا واردون تم سب اس میں جا کر ہی رہو گے لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہوتا تو وہ اس جہنم میں نہ جاتا اس لیے تمام غیر اللہ کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ اور یہ سب جہنم میں کتنا عرصہ رہیں گے بھائی ہمیشہ ہمیشہ اسی لیے علماء نے اہل علم نے مفسرین نے یہ بات بالکل صحیح فرمائی ہے کہ اہل ایمان جہنم میں بطور سزا نہیں جائیں گے بھائی یہ بات بہت میرے اور آپ کے لیے اہل ایمان جہنم میں بطور سزا نہیں جائیں گے بطور تزکیہ جائیں گے وہ بھی تھوڑے کس طرح جائیں گے بطور تزکیہ میل کچیل کی صفائی کے لیے جسم میں جو گناہوں کے اثرات ہوں گے ان کی صفائی کے لیے بطور سزا نہیں اللہ کے غضب کے اللہ کی نفرت کے طور پر جہنم میں صرف کافر جائے گا صرف کافر جائے گا مومن اللہ تعالیٰ کے غضب کے لیے نہیں ہے تھوڑے بہتے جو مومن جن کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے ان میں جہنم میں جانا ہے وہ بھی اس لیے تاکہ یہ جنت میں جانے کے قابل ہو جائے میں ابھی وہ اس جمعے میں مجھے پتہ نہیں چلا 5 منٹ اوپر ہو گئے تھے وہ میں حدیث بیان کر رہا تھا اس جمعے میں ذرا اس کی تشریح کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں کیا فرمایا میں ایک ایسی خوبصورت نہر کے پاس سے گزرا کہ اس نہر کا پانی یوں چمک رہا ہے چاندی کی طرح اور اس پانی کے نیچے جو مجھے ریت نظر آ رہا ہے وہ یوں ہے جس طرح چاندی کے ذرات اور اس نہر کے دائیں بائیں ہیرے جواہرات ایسا خوبصورت منظر وہاں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ان کے جسم آدھے گورے چٹے سفید ہیں اور آدھے جسم ان کے کیا ہے سیاہ میں دیکھ رہا ہوں یہ کیسے لوگ ہیں آدھے کالے ہیں امام اور صحیح بخاری کی روایت ہے یہ امام بخاری نے بھی اس کو ذکر کیا امام مسلم نے اور دوسرے صحاح ستہ کے مصنفین نے بھی اس کو ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دیکھتے دیکھتے فرشتوں نے اس پوری جماعت کو حکم دیا اس نہر میں نہاؤ جیسے ہی وہ اس نہر سے نہا کر نکلے تو ان کے جسم کی سیاہی ختم وہ سارے خوبصورت تو مجھے حضرت جبرائیل حضرت میکائیل نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے زیادہ گناہ تھے توبہ نہ کر سکے اللہ تعالیٰ نے اس نہر کے ذریعے ان کا تزکیہ کر دیا بھائی ان کا کیا کر دیا تزکیہ کر دیا اس لیے مسلمان جہنم میں بطور سزا نہیں جائے گا مسلمان جہنم میں بطور صفائی کے جائے گا کافر کے لیے ہے وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ اور اگلی بات کیا ہے یہ بھی کافروں کے لیے ہے میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں مجھے اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں ایمان کی دولت دی ہے ہم تو منٹوں میں ایک دوسرے کو کافر بنا دیتے ہیں نا کیوں بھائی ہمارے یہاں تو فلانا بھی کافر فلانا بھی کافر منٹوں میں ساری دنیا کو گستاخ اور پتہ نہیں کیا کیا منٹوں میں بنا کر فارغ ہو جاتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان کی بڑی قدر و قیمت ہے کافر کے بارے میں فرمایا لہم فیہا زفیر زفیر اصل میں گدھے کو کہتے ہیں یہ کافر اس جہنم میں گدھے کی طرح چیخیں گے بھائی کس طرح چیخیں گے وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ اور ان کی کوئی بات وہاں سنی نہ جائے گی گدھے کی طرح چیخو پکار کرے اور بھائی ادھر ایمان والے کیا کر رہے ہوں گے جنت میں سورہ یونس کے پہلے رکوع میں ہے کہ ایمان والوں کی زبان پر جنت میں جا کے اللہ کی تسبیح جاری ہوگی ایک دوسرے کو جب بھی ملیں گے سلامتی کی دعائیں دیں گے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ علماء نے فرمایا
ہے ذرا غور کرنا اس بات پر، جس طرح دنیا میں میرے اور آپ کے لیے ہوا آکسیجن سانس ہے، اور اس وقت فرشتوں کے لیے اللہ کی تسبیح بطور سانس ہے، تو جنت میں جا کے یہی کیفیت ہوگی، وہاں ہمیں آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں کا جو آکسیجن ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ جس طرح فرشتے بطور سانس ہر وقت اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، کافروں کے بارے میں کہا وہ گدھے کی طرح چیخیں گے، چلائیں گے، اور ایمان والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان کی زبانوں پہ اللہ کی تسبیح، ایک دوسرے کو ملیں گے، سلامتی کی دعائیں دیں گے، برکتوں کی دعائیں دیں گے۔ لہم فیہا زفیر، یہ اس جہنم میں گدھے کی طرح چیخ، وہم فیہا لا یسمعون، اور ان کی بالکل نہ سنی جائے گی۔ آگے ایمان والے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح نوازیں گے، اب قرآن کریم اس کا تذکرہ اگلی آیت سے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ